ناظرین، ڈرامہ سیریل نور جہاں کی نیکسٹ ایپیسوڈز بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں، کیونکہ مختار شاہ تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، لیکن جاتے جاتے اپنی بیٹی نور بانو سے یہ وعدہ لے کر جاتا ہے کہ تم اس گھر میں واپس ضرور جاؤ گی اور اس نیچ ذات کی عورت سے میری بے عزتی کا بدلہ ضرور لوگی۔ جس طرح سے اس نے مجھے اپنے بیٹوں سے مار پڑوائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بیٹے اسے بھی ٹھیک اسی طرح سے ذلیل کریں اور اس عورت کی زندگی ایسی ہو جائے کہ وہ رو رو کر اپنی موت مانگے، لیکن موت بھی اس پر مہربان نہ ہو۔ نور بانو جو اس گھر سے نکلتے وقت یہ سوچ کے آئی تھی کہ اب میں واپس اس گھر میں کبھی نہیں آؤں گی، لیکن جب اپنے باپ کی آخری وصیت سنتی ہے تو سوچ لیتی ہے کہ میں اپنے باپ کی بے عزتی کا بدلہ ضرور لوں گی۔ میرا باپ مختار شاہ، جسے 7 گاؤں جھک کے سلام کرتے ہیں، اس نیچ ذات کی عورت نور جہاں نے مجھے ہی میرے باپ کے خلاف استعمال کیا کہ آج میرا باپ اس دنیا سے روتے ہوئے چلا گیا۔ اب مختار شاہ کے انتقال کی خبر جب نور جہاں کے گھر تک پہنچتی ہے تو مراد تو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ مجھے پہلے ہی وہاں پر چلے جانا چاہیے، کیونکہ نور بانو میری بیوی ہے اور ایسے موقع پر اس کے شوہر کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن نور جہاں اپنا ہی فیصلہ سنا کے مراد شاہ سے کہتی ہے کہ تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے جلدی وہاں جانے کی، تم ہمارے ساتھ ہی جاؤ گے۔ مراد شاہ کو پہلی بار اپنی ماں کا حکم ناگوار گزرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی ماں کے حکم کے سامنے مجبور ہے، اس لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ سب لوگ جنازے پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ نور جہاں تیز ترار نگاہوں سے نور بانو کا جائزہ لینے کی کوشش کرتی ہے کہ آیا اسے پتہ ہے کہ اس کا باپ اس سے ملنے آیا تھا اور میں نے کیسے اپنے بیٹوں سے اس کے باپ کو مار پڑوائی تھی، لیکن نور بانو ایسا کوئی بھی تاثر نہیں دیتی، کیونکہ مختار شاہ نے اس سے مرنے سے پہلے سب حقیقت تو بتا ہی دی تھی کہ میں تم سے ملنے تمہارے گھر گیا تھا، دل تو چاہا کہ پہلے تمہیں پیٹوں پھر گلے سے لگا لوں، کیونکہ مجھے خواب میں آیا تھا کہ جیسے میری بیٹی بہت تکلیف میں ہے اور بابا بابا کہہ کے مجھے بلا رہی ہے۔ لیکن نور بانو کو پتہ ہے کہ اگر میں نور جہاں یا اس کے بیٹوں کو بتا دوں کہ تم لوگوں کی حقیقت مجھے پتہ چل چکی ہے کہ مرنے سے پہلے تم لوگوں نے میرے باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو نور جہاں میری طرف سے بہت محتاط ہو جائے گی، اور یہی تو نور بانو نہیں چاہتی۔ اور اپنی اس چال میں کامیاب ہونے کے لیے وہ سوچتی ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے مراد کو اپنے قابو میں کرنا ہوگا اور اپنی ماں سے دور کرنا ہوگا۔ اب جنازے والے دن تو نور جہاں اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے ساتھ ہی واپس لے جاتی ہے، لیکن نیکسٹ ڈے سوئم کے دن جب یہ سب لوگ دوبارہ سے مختار شاہ کے گھر آتے ہیں تو نور بانو مراد شاہ سے بہت زیادہ اپنائیت سے بات کرتی ہے۔ اب نور جہاں جب مراد سے کہتی ہے کہ نور بانو سے کہو کہ بس بہت ہو گیا، 3 دن ہو گئے سوگ کے، اب وہ ہمارے ساتھ چلے، تو وہ مراد کو اپنے باپ کی حیثیت کا احساس دلانے کے لیے کہتی ہے کہ تم دیکھ رہے ہو نا کہ مختار شاہ کوئی عام انسان نہیں تھا، تم دیکھ ہی رہے ہو نا کہ دور دور سے لوگ اس کی تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، اور میرا باپ کوئی لاوارث نہیں تھا کہ لوگ اس کی تعزیت کے لیے آئیں اور کوئی ان سے ملنے والا بھی نہ ہو۔ تو مراد نور بانو کے سامنے اچھا بننے کے لیے کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ساتھ چلنے کا صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہاں پر تم اکیلی ہو، جبکہ وہاں میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ تو نور بانو مراد کو محبت اور اپنائیت جتاتے ہوئے کہتی ہے کہ مراد تم اب بھی تو میرے ساتھ ہو نا، مجھے پتہ ہے کہ اس مشکل وقت میں تم مجھے اکیلا چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ حالانکہ نور بانو کے دل میں تو اب اس مراد کے لیے بھی شدید نفرت پیدا ہو چکی ہے، کیونکہ اس کے والد نے مرتے ہوئے دکھایا تھا کہ یہ جو تم میرا کرتا پھٹا ہوا دیکھ رہی ہو نا گریبان سے، یہاں پر تمہارے شوہر نے ہاتھ ڈالا تھا اور اس نے ہی میرا گریبان پکڑا تھا، اور یہ کہ میں ورثے میں تمہیں اس خاندان کے لیے اپنی نفرت دے کے جا رہا ہوں۔ لیکن نور بانو کو اپنی چال میں کامیاب ہونے کے لیے اب اس جھوٹی محبت کا سہارا تو لینا ہی پڑے گا۔ نور بانو کی یہ اپنائیت اور محبت دیکھ کر مراد کا دل بھی پگھل جاتا ہے، اس لیے وہ اس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اب جب وہ نور جہاں کو بتانے جاتا ہے کہ نور بانو فی الحال یہاں سے نہیں جا سکتی کیونکہ مختار چچا کی تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں، تو نور بانو کا یہاں رہنا ضروری ہے اور میں بھی اس کے ساتھ یہیں رکوں گا۔
نور بانو جب دیکھتی ہے کہ مراد شاہ مجھ سے مشورہ لینے کی بجائے مجھے اپنا فیصلہ سنا رہا ہے تو اسے شدید غصہ آتا ہے اور اسے صاف طور پہ کہہ دیتی ہے کہ ہمارے خاندان کا یہ رواج نہیں ہے، یہ تمہارا سسرال ہے اور سسرال میں تم نہیں رک سکتے۔ مراد شاہ جب اپنی ماں کا اٹل فیصلہ سنتا ہے تو نور بانو کو بتانے کے لیے واپس مڑتا ہے، جبکہ نور بانو اس نور جہاں کی بات سن چکی ہے، اس لیے جب مراد شاہ اسے بتانے پہنچتا ہے تو اس کے کچھ کہنے سے ہی پہلے نور بانو کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے بغیر خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوں، تم رکو گے نا؟ کیونکہ دن بھر تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے لیکن رات کو میں بہت تنہا محسوس کرتی ہوں، ایسے میں مجھے تمہاری بہت ضرورت ہے کہ تم میرے ساتھ رہو۔ مراد فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس بار میں اپنی ماں کا حکم نہیں مانوں گا کیونکہ اس وقت نور بانو کو میری ضرورت ہے، اس لیے اپنے سب گھر والوں کو گاڑی میں بٹھا کے رخصت کرتے ہوئے اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ کو پلیز نور بانو کی اس سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگر اس کے مشکل وقت میں ہی میں کام نہیں آتا تو پھر میرے شوہر ہونے کا کیا فائدہ؟ تو نور جہاں ایک دفعہ پھر اپنا وہی پرانا تیر چلانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ ہمارے خاندان کے رسم و رواج نہیں ہیں، تو مراد بھی دو ٹوک اپنی ماں سے کہہ دیتا ہے کہ ماں رسم و رواج بھی تو ہم انسانوں کے ہی بنائے ہوئے ہیں نا، ایسے بیکار کے رسم و رواج کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے جس میں دوسرے کی دل آزاری ہو۔ نور جہاں تو جب اپنے بیٹے کو بدلتا ہوا دیکھتی ہے تو بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ کتنے پاپڑ بیلے تھے میں نے اپنے بیٹے کو اس نور بانو کے خلاف کرنے کے لیے، لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اب نور جہاں وہاں سے تو جلتی کرتی شکل پہ غصے کے آثار لیے چل پڑتی ہے اپنے گھر کی طرف، لیکن گھر جا کر بھی اس کا غصہ کم نہیں ہوتا، تو حنید کے سامنے اپنا غبار نکالتی ہے تاکہ حنید بھی یہی کہے کہ مراد نے بالکل بھی ٹھیک نہیں کیا۔ دوسری طرف نور بانو جو کھڑکی میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی کہ کیا مراد اپنی ماں کی بات مانتے ہوئے مجھے چھوڑ جاتا ہے یا آج اپنی ماں کے خلاف جاتا ہے، لیکن جب دیکھتی ہے کہ مراد اپنی ماں کے فورس کرنے پر بھی اس کے ساتھ نہیں گیا تو سوچتی ہے کہ چلو پہلی چال تو میری کم سے کم کامیاب ہوئی۔ دوسری طرف سفینہ جسے نور بانو کے باپ کے جانے کا بہت دکھ بھی ہے لیکن یہ دیکھ کر بہت خوش ہے کہ نور بانو اس عورت کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے، تو خود کلامی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہر فرعون کے لیے آخر کوئی نہ کوئی موسیٰ تو آتا ہی ہے، شاید اس فرعون کے لیے نور بانو ہی موسیٰ ہے۔ دوسری طرف نور بانو اب مراد کو روکنے کے بعد اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھائے گی اور مراد سے بے تحاشا محبت کا اظہار کرے گی اور اپنی اہمیت کا بھی احساس دلائے گی کہ میں کوئی عام عورت نہیں تھی جسے تمہاری ماں نے گھر کے پوش دھونے پہ لگا دیا تھا، کیونکہ نور بانو جب اپنے باپ کی گدی سنبھالتی ہے تو مراد خود بھی دیکھے گا کہ کس طرح سے دور دور سے لوگ آ کر اس کے سامنے جھک کے سلام کرتے ہیں، تو اسے بھی احساس ہو جائے گا کہ میری ماں نور بانو کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی تھی۔ تو ناظرین دیکھنا یہ ہے کہ اب نور بانو آگے کیا کیا پلانز کرتی ہے اس نور جہاں کو اپنے سامنے جھکانے کے لیے اور اسی کے بیٹوں کو اس کے خلاف ورگلانے کے لیے۔ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔